میں نے اس سے پہلے 2 ایپیسوڈز میں قرآن اور سنت کو بیان کیا، اور سوال یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کو کہاں سے حاصل کریں۔ ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں بہت سی چیزیں جاننی ہیں، سمجھنی ہیں، گفتگو کرنی ہے۔ یہ آخر کیسے ممکن ہوگا جب کہ ہم ابھی اس بات پر ہی واضح نہیں ہیں کہ اللہ کے دین کو کہاں سے لینا ہے، کیسے سمجھنا ہے، اس کی کیا سورسز ہیں۔ اگر وہ سورسز معلوم ہیں تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سو اس وجہ سے میں نے پہلے قرآن مجید اور پھر سنت کو بیان کیا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ اصل میں یہی 2 سورسز ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، پہلی نسل کے مسلمانوں کو، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کی حیثیت سے پیش کیا۔ یہ دونوں سورسز اوتھینٹک ہیں، ان کے ہم تک اسی شکل میں منتقل ہونے کے بارے میں کہ جس شکل صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیا، کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ دونوں سورسز اجماع، یونانیمٹی، مکمل اتفاق اور تواتر، ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی، بغیر انقطاع کے انتقال کے پروسیس سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تاہم اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں ذرائع علم، سورسز آف نالج کے علاوہ ایک تیسری سورس بھی ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث اصل میں اس دعوے کو کہتے ہیں کہ جو بعض لوگوں نے، ان میں سے بہت سے لوگ بہت اچھے نیک لوگ تھے، بعض لوگوں نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی، کوئی عمل کیا، آپ کی موجودگی میں کوئی عمل ہوا جس پر آپ خاموش رہے، آپ نے اس کو اپروو کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معلومات، یہ انفارمیشن، یہ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں جب کبھی بھی کوئی ذمہ دار محتاط مسلمان ان کے ذریعے سے بات بیان کرتا ہے اس علم کی بنیاد پر، تو وہ صرف اس بات کو بیان نہیں کرتا کہ جو اس حدیث کا ٹیکسٹ ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ دلیل، وہ ثبوت بھی پیش کرتا ہے کہ جو اس ٹیکسٹ کو ہم تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنا۔ وہ دلیل اور وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ اصل میں راویوں کا سلسلہ ہے، چین آف نیریٹرز، ان کا بیان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، چنانچہ یہ سنت بھی نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہم تک کیسے پہنچی؟ اصل میں یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کسی نے، ایک نے، دو نے، چند اصحاب نے، آپ کے ساتھیوں نے اگلی نسل کے ایک یا چند افراد کو یہ بات بتا دی، اور انہوں نے اس کے بعد اس سے اگلی نسل کے بعض افراد کو بتا دی۔
یوں چلتے چلتے آپ سمجھیے کہ کوئی 200، 250، 250 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، 200، 250 سال کے بعد، بعض علماء نے کہ جن کو محدثین کہتے ہیں، اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کو بیان کیا، اور بیان کرتے وقت، بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ یہ بات میں نے، یعنی محدث کہتے ہیں، میں نے سنی فلاں سے، جو انہی کے زمانے کے کوئی صاحب تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان فلاں نے بتایا کہ انہوں نے سنی فلاں سے، جو اس سے پچھلی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے پھر فلاں سے سنی، اور یوں 4، 5، 6 افراد کا ذکر اس پورے راویوں کے، روایت کرنے والوں کے سلسلے میں آتا ہے، چین آف نیریٹرز میں۔ یہ اصل میں حدیث کا پورا بیان ہے۔ گویا کہ حدیث کے دو حصے ہیں، ایک اس کا ٹیکسٹ، متن، اور ایک راویوں کا بیان، نیریٹرز کی چین، جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بات اصل میں ان محدث کی کتاب میں ان لوگوں کے ذریعے سے آئی۔ مسلمانوں نے، مسلمانوں کے بعض علماء نے اس پہ بے پناہ کام کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، خاص طور پر وہ بات کہ جو دین سے متعلق ہے، ہر عمل، خاص طور پر وہ عمل کہ جو دین کی رہنمائی کے لیے ہمیں درکار ہے، ہر بات قیمتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں اور یہ جتنے اعمال کے بارے میں بیانات ہیں، یہ ہمیں قرآن اور سنت کی طرح اجماع اور تواتر، یعنی تمام پہلی نسل کے مسلمانوں کے اتفاق، اور اس اتفاق کے منتقل ہونے کے ذریعے سے کہ جس انتقال، جس ٹرانسمیٹنس میں کوئی گیپ نہیں آیا، ایسے نہیں پہنچی، بلکہ چند لوگوں نے سنا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے صحابہ نے نہیں سنا، اور پھر وہ آگے چند اور لوگوں کو اگلی نسل کے بتایا گیا۔ چنانچہ یہ جو ذریعہ علم ہے، اس میں بڑی تحقیق ہوئی، بڑی چھان پھٹک ہوئی، اور پھر اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہلی نسل کے مسلمانوں میں، دوسری نسل کے مسلمانوں میں، تمام ان ادوار میں حدیث کا بیان، حدیث پر ڈسکشن، حدیث کے دروس ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں بعض لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تاہم جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ نہ قرآن ہے اور نہ سنت ہے، اور احادیث کے بیان میں چنانچہ اس بات کا اہتمام کیا گیا، یہ احتیاط کی گئی کہ واضح کر دیا جائے کہ یہ ہم کو کیسے ملی۔ حدیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے؟ سنت، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور نے خود اختیار فرمائی، آپ کے ساتھیوں نے، سب نے اس کو اختیار کیا۔ حدیث اکثر و بیشتر یہ ہے کہ آپ نے ایک بات بیان فرمائی، ایک عمل کیا، اور بعض لوگوں نے اس کو آگے منتقل کر دیا۔ انہی احادیث میں چنانچہ سنت کا بیان بھی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس میں بہت تو وہ عمل تھا کہ جو وہ دینی عمل تھا کہ جو سنت کی حیثیت سے آپ نے کیا، اور لوگوں نے اس کو اختیار کیا، سب نے اختیار کیا، تو وہ حدیث میں بھی بیان ہو گیا۔ ظاہر ہے لوگوں نے دیکھا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے اگلی نسل کو زبانی طور پر بھی بتا دیا۔
حدیث اور سنت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جبکہ سنت میں اجماع اور تواتر ہے، حدیث میں نہ اجماع ہے اور نہ تواتر ہے۔ چنانچہ اگرچہ کہ یہ بہت ضروری ذریعہ علم ہے، مگر یہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں ثانوی ہے، سیکنڈری ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ سمجھی جائے کہ پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی مسلمانوں کی نسلوں میں جو مسلمانوں کی بہترین نسلیں تھیں، پہلی نسلیں ہی تو اصل میں سب سے زیادہ مخلص لوگوں پر مشتمل تھیں۔ ان نسلوں میں جبکہ سنت اور قرآن سب کے پاس تھے، حدیث چند لوگوں کے پاس تھی، یعنی کوئی حدیث یا احادیث بعض لوگوں کے پاس تھی اور بعض دوسروں لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اہم فرق ہے، اس لیے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لوگوں کو دے کر گئے اور وہ بعض لوگوں کے پاس تھا اور بعض کے پاس نہیں تھا۔ تو پھر حدیث کو ہم کہاں پیش کریں، یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہی ہمارے مسیساگا رچ وے اسٹور تشریف لائیے، الکرم جیولرز۔ ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے۔ آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے، الکرم جیولرز، 3465 پلاٹنم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا، یا پھر کال کریں 905-828-0009۔ الکرم جیولرز، فرمائش آپ کی، گارنٹی ہماری۔ My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. Flavor भी बहुत अच्छा था, consistency भी बहुत अच्छी थी, और thick, कोई कड़क नहीं थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. Flavor भी बहुत अच्छा था, consistency भी बहुत अच्छी थी, और thick, कोई कड़क नहीं थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver. वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपके सामने हदीस के बारे में गुफ्तगू कर रहा था और मैंने आपके सामने ये बात पेश की कि हदीस कुरान और सुन्नत की तरह मुकम्मल तौर पर ऑथेंटिक नहीं है, ना इस पे इजमा है, ना इसमें तवातुर पाया जाता है। ताहम इसके बावजूद ये एक अहम जरिया इल्म है। आप कहेंगे कि आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं जवाब में कहूँगा कि कंफ्यूज्ड होने से मत घबराइए, इसलिए कि कंफ्यूजन असल में एक पेश खैमा होती है। बात के वाजे होने के लिए ये जो है ना कि लोग यकीन चाहते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप एक ऐसी चीज़ पर यकीन कर लें कि जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमसे अल्लाह का तकाजा ये है कि हम सच्चे हों, हम दयानतदार हों, हम इंसाफ पसंद हों। जो बात जितनी है हम उसको उतनी ही बयान करें। हम किसी बात को ना बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करें और ना किसी अहम बात को घटा के कम करें। और जब मामला दीन का है तो ये तो और भी ज्यादा अहम है। इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। सो हदीस मैंने गुजारिश की कि ऐसा नहीं है कि उसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बयान फरमाई या आपने कोई अमल किया, ये बड़ी अहम बात है कि हम इसको एहतियात के साथ पहले समझें और फिर उसको बयान करें। वरना होगा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कुछ दिया और आप उसको कुछ और समझने लगेंगे। आप कहेंगे नहीं ये कैसे है, हदीस में तो हुजूर की बातें बयान हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने दावा किया है कि आपने ये फरमाया या आपने ऐसे किया, और इसकी दलील के तौर पर उन अफराद का नाम लिया जिन्होंने कि इसमें एक चेन की हैसियत इख्तियार करके हम तक उस बात के पहुंचने का एक रोल अदा किया। चुनाचे हदीस को परखने के, हदीस के बारे में ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, दो बड़े क्राइटेरिया, मयारात हैं कि जिनको के बयान किया जाता है। उनमें से एक क्राइटेरियन है रिवायत का क्राइटेरियन और एक क्राइटेरियन मयार है दरायत का। रिवायत के मयार में उलमा ये देखते हैं कि वो रावी 3, 4, 5 या मे बी 6 जिन्होंने कि इस रिवायत को एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक मुंतकिल किया है, ये कितने काबिल एतबार है, इनका अखलाक, इनकी दीनदारी कैसी थी, इनकी मेमोरी, हाफजा कैसा था, और क्या ये दो अफराद जो एक दूसरे से बात ले रहे हैं ये आपस में मिले भी थे, मिलने का कोई इम्कान भी था, ये तहकीक की जाती है रिवायत के पहलू से। और एक दूसरा मयार है दरायत का।
درایت کا معیار اختیار کرنے والے علماء یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بات، یہ حدیث کیا قرآن کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے، دوسری احادیث کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ حدیث ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ علم ہے، لیکن یہ ذریعہ علم اصل میں قرآن اور سنت کی شرح ہے، وضاحت ہے، یا فرع ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ عملاً کیا گیا ہے، اس کی کچھ آپ کہیے کرولریز بیان ہوئی ہیں، اس میں جو کچھ موجود ہے اسی کی آگے ایکسٹینشن ہے، اور ایک عالم دین کو بھی اور ایک سمجھدار مسلمان کو بھی حدیث اور قرآن و سنت کا رشتہ، تعلق اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے، ورنہ اس کا شدید خدشہ ہے کہ حدیث کے نام پر بعض باتوں کو دین بنا لیا جائے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک مشہور حدیث ہے، اور بائی دا وے حدیث کی کتابیں اب ہمارے پاس ہیں، بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اور اس طرح دوسری اور کتابیں بھی ہیں، جو ترمذی، یہ سیاہ ستہ ہیں جن کے میں نے 6 نام لیے، موطا امام مالک ہیں، پھر مسند احمد ابن حنبل، اور بہت سی اور کتابیں ہیں۔ بخاری میں جو سب سے زیادہ ریلائبل اور اوتھینٹک مانی جاتی ہے، کیونکہ امام بخاری کے جو معیارات تھے حدیث کو، راویوں کو پرکھنے کے، وہ بڑے کڑے تھے، بڑے اسٹرکٹ، اسٹرنجنٹ تھے۔ 3 صدی ہجری کی کہ یہ کتاب ہے، یعنی کمپائل ہوئی تب۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس نے، یعنی جس مرد نے اپنی تہمت کو اپنے ٹخنوں سے نیچے کیا، تو جتنا حصہ اس نے نیچے کیا وہ آگ میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے تو بھائی وہ آگ میں جائے گا۔ آپ نے جو بات بیان کی ہے، آپ کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لوگوں نے اس کو ایسے ہی لیا، اور پھر نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں، کم سے کم ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں مذہبی دینی لوگ اپنے پائنچے اوپر کرتے ہیں، ان کے لباس کا ڈیزائن ہی یہ بن گیا ہے کہ وہ اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ بخاری یعنی جو حدیث کی کتاب ہے، اسی چیپٹر میں جہاں یہ حدیث آئی ہے، اس سے ذرا آگے ایک دوسری حدیث ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ جس نے اپنے پائنچے اپنے ٹخنے سے نیچے تکبر، ایروگنس کے ساتھ کیے تو وہ حصہ آگ میں جائے گا۔ اب بتائیے مجھے، بات کچھ سے کچھ ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی حدیث جنہوں نے بیان کی، کسی نہ کسی راوی سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے تکبر کی شرط کو بیان نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ سوچئے کہ مسلمان مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد دین سمجھ کر اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں۔ اسی حدیث کی کتاب میں، بخاری کی اسی چیپٹر میں، ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ان کی تو تہمت اوپر ہوتی نہیں ہے، وہ سرک جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آپ تمہارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو تکبر کی وجہ سے ہے۔
بات بالکل واضح ہو گئی. اس حدیث کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو کسی اور انداز میں سمجھا گیا. اس حدیث کو اگر بندہ ناچیز کی اب بات سنیں، صحیح طور پر اگر سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لباس میں، چلنے پھرنے میں، مکان میں، مکان کے بنانے میں، گاڑی کے خریدنے میں، گفتگو میں، جہاں کہیں بھی تکبر ہے وہ مہلک ہے، وہ انسان کو برباد کر دینے والی چیز ہے. اس لیے کہ قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، لیکن ایک متکبر انسان، ایروگنٹ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو بات کچھ تھی، کچھ سے کچھ ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ پازیٹیو حدیثیں جو دین کو بہترین طریقے سے، قرآن کو، سنت کو بیان کرتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے اس کو اس نیکی کے عمل کے ویلیو کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی نے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو اس کی مثال ایک ایسے دانے کی ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ $1 روپیہ درہم آپ نے خرچ کیا اور 700 گنا ملا. ادھر 10 گنا ہے. ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان دونوں کو جوڑ دیا گیا اور فرمایا کہ بندہ مومن جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو 2 باتیں بیان کی گئیں وہ ایک رینج کا بیان ہے، ایک میں کم سے کم اور ایک میں زیادہ سے زیادہ اجر کو بیان کیا گیا ہے. اور فرق کیوں ہے؟ ظاہر ہے فرق اس لیے ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت، موٹیویشن، قربانی، خلوص، یہ سب کچھ مل کر طے ہوگا نا کہ اس میں آپ کو کتنا اجر ملنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ حدیث نے کیا غیر معمولی کام کیا. اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. پہلی حدیث ٹخنے والی بھی اسی کیٹیگری کی ہے، لیکن میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کو لوگ بہت بیان کرتے ہیں اور اس کو غلط سمجھنے سے بڑے غیر معمولی خطرناک نتیجے نکلتے ہیں، اور صحیح سمجھنے سے قرآن کی روشنی میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، وہ جنتی ہو گئی. یہ بات اگر صرف اتنی ہے تو نہایت کنفیوزنگ ہے، اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شرک، قتل اور زنا، ان تینوں کے کرنے والے، ان گناہوں کے کرنے والے جہنمی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے بظاہر ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور بخش دی گئی. تو وہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس عورت کا تو کاروبار یہی ہے. تو اگر آپ قرآن کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھیں تو بات پوری اصل میں یوں تھی. یہ میں قرآن کی روشنی میں سمجھ کے آپ کو ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ بات بیان فرمائی اور بیان کرنے والے راوی نے اس کو پوری طرح بیان نہیں کیا، یا آپ نے جیسے اس کو بیان فرمایا اس میں
یہ بات obvious تھی، implied تھی، اس کے اندر شامل تھی، کیونکہ حضور نے ان مسلمانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جو قرآن جانتے تھے کہ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ایک فاحشہ عورت جو پروسٹیچیوٹ تھی، اس نے ایک موقع پر خود پیاسا ہونے کے باوجود ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اپنے اوپر اس نے اس کو ترجیح دی، اور اس کے بعد یہ بیان نہیں ہوا لیکن یہ obvious ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے عمل کے نتیجے میں اس عورت کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کو معاف کیا، اور یوں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں وہ بخشی گئی، وہ جنتی ہو گئی۔ یہ جو درمیان کا ایک لنک ہے یہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات بعض نیکیاں انسان کو بعض دوسری نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں، بعض برائیوں سے بچنے کی توفیق بنتی ہیں، ذریعہ بن جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اس پوری بات کو بیان نہ کریں تو آپ سوچئے کہ کیا تصور قائم ہوتا ہے۔ آپ نے جو برائی کرنی ہے کریں، کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں کر لیا کریں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سارے محتاط علماء حدیث کو بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ او کما قالا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے کہ پوری بات یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بات بھی ہو سکتی ہے، یا بات اس سے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، پھر حدیث کو کہاں پلیس کیا جائے؟ دیکھیے، اصل دین قرآن میں ہے اور سنت میں ہے۔ حدیث قرآن و سنت کا بہترین فٹ نوٹ ہے، جیسے ایک کتاب کا ٹیکسٹ ہوتا ہے نا اور اس کے نیچے فٹ نوٹ ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن و سنت کا فٹ نوٹ حدیث ہے۔ حدیث بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، تو یہ مزید روشنی فراہم کرے گی، ورنہ اس کے نتیجے میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، اور بعض اوقات دین کچھ کہہ رہا ہوگا اور لوگ دین کچھ اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔